بالآصل پوچھئے تو معرفت فاطمہ سلام اللہ علیہا یہ دراصل بشر کے بس کی بات ہی نہیں ہے، اور جملہ ہمارا نہیں ہے، آیت قرآن، معصوم کا فرمان، اور گفتگو آگے بڑھا دیں گے۔ قرآن پکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ آگے کیا پکارا؟ وما ادراکا، تمہیں کیا ادراک کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیکن پھر یہاں پہ روکوں گا، تمہیں کیا ادراک کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس میں بشر کی اہانت نہیں کی اس نے، خدا نخواستہ کہ تمہیں کیا ادراک لیلۃ القدر کیا ہے۔ اور روایت صحیحہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ من عرف فاطمہ سلام اللہ علیہا حق معرفتہا فقد ادرکا لیلۃ القدر، کہ جس نے سیدہ کی معرفت حاصل کر لی، حق کا معرفتی ہاں کی ضمیر پھر سیدہ سلام اللہ علیہ کی طرف لوٹ رہی ہے، ویسی معرفت کے جیسی معرفت حاصل کرنے کا حق تھا، فقد ادرکا لیلۃ القدر، پس اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ عرف فاطمہ حق کا معرفتہا فقد ادرک لیلۃ القدر، اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ لیکن یہی گفتگو رکے گی اور یہیں سے بات واضح ہو کے انشاءاللہ العزیز آگے بڑھے گی۔ لیلۃ القدر ایک رات ہے، سیدہ ایک ذات ہے۔ یہ جو حکم لگایا گیا اسے گرامر کے اعتبار سے، قواعد کے اعتبار سے کہا جاتا ہے معلق کرنا، یعنی ایک حکم کو دوسرے حکم پر معلق کر دیا۔ کہا کہ من عرف فاطمہ حق کا معرفتہا، جس نے سیدہ کی معرفت حاصل کی، فقد ادرک لیلۃ القدر، اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ پھر کہہ رہا ہوں یہاں لیلۃ القدر رات ہے، سیدہ سلام اللہ علیہا ایک ذات ہیں، لیکن کوئی ایسی وجہ شباہت تو ہے دونوں میں جس کی وجہ سے حکم کو معلق کیا گیا۔ اور یہاں علماء نے بہت سی وجہ شباہتیں بیان کی ہیں، بہت سی وجوہات بیان کی ہیں جن کی وجہ سے یہ شباہت پیدا ہوئی، انہی میں سے ایک دو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ گفتگو آسان ہو جائے۔ اب لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس رات میں قرآن اترا۔ لیلۃ القدر وہ رات کے جس رات میں قرآن اترا کہاں پہ؟ قلب مصطفیٰ پہ، اور قلب کی تعریف پچھلی تقاریر میں ہو گئی تھی۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ظرف زمان ہوتا ہے، ایک ظرف مکان ہوتا ہے۔ فعل تب متحقق ہوتا ہے جب دونوں مل جائیں۔ بھائی آپ کی یہ مسجد فاطمہ الزہرا یہی نام ہے نا، سلام اللہ علیہ، پروردگار شاد و آباد رکھے۔ آج زمان کیا ہے؟ 3 ربیع الاول۔ مکان کیا ہے؟ مسجد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میں بعد از نماز جمعہ مجلس عزا ہے۔ کوئی کل آ جائے، اسی مقام پہ آ جائے، یہی 2:30-3 بجے کے قریب آ جائے اور آ کے مسجد کے دروازے پہ کہے کہ مجلس عزا نہیں مل رہی، تو جواب آئے گا نہیں ہے مجلس عزا، کہے گا نہیں مسجد فاطمہ الزہرا یہی نہیں ہے، تو جواب آئے گا مسجد یہی ہے لیکن وقت وہ نہیں ہے جس میں مجلس ہونی تھی۔ یعنی مکان تو متحقق ہو گیا، زمان متحقق نہیں ہوا۔ اور بالفرض کوئی آج ہی جمعے کے بعد قریب کی کسی اور مسجد میں مثلا زینبیہ میں چلا جائے، خدا آباد رکھے ان درسگاہوں کو جہاں ذکر اہل بیت علیہ السلام کی ترویج کی جاتی ہے، وہاں چلا جائے مدرسہ میں، اور مدرسہ میں جا کے کہے کہ آج 3 ربیع الاول ہے، جمعے کے بعد مجلس عزا ہونی تھی، کہاں ہے مجلس عزا؟ تو جواب آئے گا کہ زمان تو وہی ہے، مکان وہ نہیں ہے۔ اگر اس مکان کو متحقق کرنا ہے تو وہاں چلے جاؤ۔ اب قرآن پکار رہا ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ لیلۃ القدر ظرف زمان نزول قرآن ہے،
وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں قرآن اترا. مکان کہاں ہے؟ جہاں قرآن اترا تو وہ مکان ہے قلب مصطفیٰ. جہاں قرآن اترا، اور جملہ اب میں کہنے جا رہا ہوں، قلب مصطفیٰ جہاں قرآن اترا. کتنا طیب و طاہر ہے قلب مصطفیٰ کہ جس نے قرآن کو تھام لیا اور سورہ حشر میں پکارا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. کون سا پہاڑ؟ ماؤنٹ ایورسٹ پہ آتا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، K2 پہ آتا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، ہمالیہ کے سلسلے پہ آتا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، مارگلا کے سلسلے پہ آتا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس لیے کہ پہاڑ اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے تھے، تو جس بوجھ کو اللہ کے مضبوط پہاڑ نہ اٹھا سکتے تھے اسے رسول نے اپنے قلب پہ روک لیا. بابا جس کا قلب اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کمزور کیسے ہو سکتا ہے؟ قلب مصطفیٰ پہ قرآن اترا. قلب وہ مکان ہے جہاں قرآن نازل ہوا، اور قلب کی تعریف دوسری یا تیسری مجلس اعظم میں ہو چکی تھی. اب قلب کتنا طیب و طاہر ہے، اور یہی بتایا نا قلب سے مراد دل نہیں ہے، پورا وجود، یعنی پورے وجود سے وحی کا ادراک کرتے تھے. کتنا طیب و طاہر ہے قلب مصطفیٰ. اور دیکھیے کسی بھی پاکیزہ شے کو پاکیزہ مقام پہ انڈیلا جاتا ہے. بھائی ظرف و مظروف کی بحث میں آپ بخوبی جانتے ہیں اگر پانی پاک ہو تو گلاس کا انتخاب بھی پاک کیا جاتا ہے. کہا قلب مصطفیٰ پہ وحی نازل ہوئی. اب پھر جملہ احتیاطاً کہہ رہا ہوں، قلب اور چیز ہے، ذات سیدہ اور چیز ہے، لیکن جس قلب پہ قرآن نازل ہوا ایک مقام پہ رسول نے فرمایا تھا فاطمہ سلام اللہ علیہا یا قلبی، یہ بطول میرا قلب ہے. تو پھر جملہ آپ کے حوالے، یعنی جتنی طہارت قرآن کی ہے اتنی طہارت ذات فاطمہ کی ہے. سلام اللہ یعنی تشبیہ جو دی جا رہی ہے تو بات پہنچ رہی ہے نا کہ من عرف فاطمہ حق معرفتہا فقط ادرکا لیلۃ القدر، اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا. لیلۃ القدر ظرف زمان نزولی قرآن ہے اور ظرف مکان نزولی قرآن قلب مصطفیٰ. فعل تب متحقق ہوا کہ جب دونوں ملے. اور اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کیا صامت قرآن کا وجود ملتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، صاحب ینابی المودہ نے بھی مولا کے اس جملے کو لکھا کہ صفین کے مقام پر علی نے فرمایا تھا نا انا القرآن الناطق، رکے ہوئے کیوں ہو؟ جو نیزوں پہ بلند ہے وہ صامت قرآن ہے، میں علی بولتا قرآن ہوں. میں علی بولتا قرآن ہوں. اور صرف علی ناطق قرآن نہیں ہے، مشہور مولا امیر کے لیے ہو گیا، ورنہ حسن بھی ناطق قرآن ہے، حسین بھی ناطق قرآن ہے. اور لیلۃ القدر میں صامت قرآن قلب مصطفیٰ پہ آ رہا ہے. پہلی وجہ شبات کہ جس نے من عرف فاطمہ حق معرفتہا فقط ادرک لیلۃ القدر، پہلی وجہ شبات آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں. اب یہاں پہ بحث ملتی ہے آیا لیلۃ القدر پہلے سے لیلۃ القدر تھی؟
یا قرآن کے نزول کی وجہ سے لیلۃ القدر بنی، تو اگر اس نظریے کو مان لیا جائے کہ نزول قرآن کی وجہ سے لیلۃ القدر بنی، تو جس رات میں سامت قرآن آئے وہ رات لیلۃ القدر قرار پاتی ہے، اور عصمت کی جس گودی میں یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان حسنین آئے وہ ذات لیلۃ القدر فاطمہ تو زہرا قرار پاتی ہے۔ جس نے سیدہ کی معرفت حاصل کر لی اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا، اور وہی حکم قرآنی وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا ادراک کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ چھوڑ دیا جائے؟ لیلۃ القدر کا ادراک چھوڑ دیا جائے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے تمہیں ادراک نہیں ہے، تو آپ کیوں لیلۃ القدر کی راتوں میں اتنا عسر و حرج کرتے ہیں؟ کیوں اتنی دقت کرتے ہیں؟ کیا خیال ہے چھوڑ نہ دی جائے؟ میں لطافت کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں پہ آپ کی تائید لے کے جملہ آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ کیا خیال ہے چھوڑ نہ دی جائے؟ تو جواب کیا آئے گا؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ جی بالکل نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں؟ قانون کلی اس کی تائید کر رہا ہے، لا یدرک کلو، لا یترک کلو، جس کے کل کو درک نہ کیا جا سکتا ہو اس کے کل کو چھوڑا بھی نہیں جاتا، یعنی جتنا جتنا ہاتھ آ جائے اتنا اتنا لے لو۔ کہا لیلۃ القدر کا مکمل ادراک تم نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی تگو دو کرو، صحیح کرو، سٹرگل کرو کہ تھوڑی لیلۃ القدر کی فضیلتیں سمیٹ سکو۔ جملہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آل محمد کا کما حق کا ادراک میں تم کر ہی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی کوشش تو کرنی ہے جتنا جتنا سمیٹ سکیں۔ مکمل علی کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، لیکن کوشش تو کرنی ہے۔ اور یہی تو بہلول کے ساتھ ہوا تھا کہ جب بہلول دجلہ کے پانی کو ایک کوزے میں بند کر رہا تھا، کسی نے کہا بہلول دیوانے ہو گئے ہو، بھلا دجلہ کا پورا پانی اس کوزے میں کیسے سما سکتا ہے؟ اس نے کہا میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ دجلہ کا پورا پانی اس کوزے میں سما جائے۔ اس نے کہا بہلول یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ روک کے علی کے دیوانے نے جملہ کہا، یہی تو تمہیں بتانا ہے کہ جب دجلہ کا سارا پانی اس کوزے میں نہیں سما سکتا، اتنا بڑا علی تمہاری عقلوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ سلامت رہے۔ لیکن ہاں مکمل ادراک کون رکھتا ہے ان کا؟ ذات خدا، آل محمد علیہ السلام۔ ہم اپنی معرفت کے مطابق، اور معرفت بھی خود ساختہ نہیں ہو سکتی، وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، وہی جو مولا امیر علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اور میں اگلی روایت پڑھ دوں کہیں کوئی اشتباہ نہ ہونے پائے۔ دیکھیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے فرمایا تھا نا کہ لو ان الریاض اقلام ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کا پہرا رسول اللہ کی زبان پر بٹھایا، شریعت نے، قرآن نے اس پہ مہر ثبت کر دی، اور اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لو ان الریاض اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما احصوا، اگر دنیا کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں، تمام درخت قلم بن جائیں، والجن حساب، جنات حساب کرنے والے بن جائیں، والانس کتاب، انسان کتابت کرنے والے بن جائیں، تب بھی یہ سارے کے سارے مل کر ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، علی کے فضائل کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ رسول فرما رہے ہیں اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں، تمام درخت قلم بن جائیں، جنات اور انسان حساب کرنے والے بن جائیں، تحریر کرنے والے بن جائیں، یہ سارے کے سارے بیٹھ کر علی کے فضائل کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ میں 1 گھنٹے کی تقریر میں یہ کیسے بتا کے چلا جاؤں علی کتنا بڑا ہے؟ ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، علی کے فضائل کا، آپ سلامت رہیے، آپ سلامت رہیے، میں ہی ترجمانی کر رہا ہوں آپ کی، ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، علی کے فضائل کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جسے ادراک ہے فضائل علی کا مکمل، وہ ذات مصطفیٰ ہے، وہ ذات الہ ہے، اور خدا ادراک رکھے ہوئے ہے۔ ہمارے ذمے کیا کیا؟ بساط، قوت، عقل کے مطابق اتباع کرتے جاؤ۔
عقل کے مطابق حضرت سیدہ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے جاؤ۔ اب عقل نے کیا کرنا ہے؟ عقل نے مار نہیں کھانی، عقل نے اس طرح سے ان کی اتباع کرنی ہے کہ جس نے اتباع کا حکم دیا ہے وہ رہے، یہ رہے ہیں، اور ثانیاً کہ جنہوں نے اتباع کرنی ہے وہ ان سے بازی لے جاتے ہوئے نظر نہ آئے۔